اور بہت کم سیلری ہے. پاکستان کے روپے کے حساب سے ان کو نوکری پہ رکھا جاتا ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ سینٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں مگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو یہ نہیں کہتا کہ جناب جب آپ پیزا لے رہے ہیں ڈالروں کے حساب سے کنورٹ کر کے 2-4 ہزار کے پیزا لے رہے ہیں تو جناب آپ نے اپنے تمام امپلائیز کو بھی اسی لیول پہ رکھنا ہوگا جو کہ فرینچائز اگر امریکہ میں اپنے ملازم کو $100 دیتی ہے یا $10 پر گھنٹہ دیتی ہے تو پاکستان میں بھی ان کے ملازمین کو $10 پر گھنٹہ دینا چاہیے. کیا ہمارے یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز اس لیول پہ تنخواہیں دے رہی ہے؟ اس کے اوپر کوئی نہیں. بات نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک میڈیا ہے جو کہ ہمارے دشمن جو ہے اسے چلاتے ہیں, وہ ہمارا دماغ لے جاتے ہیں کہ جناب سینیٹر صاحب کا بنگلہ 2 لاکھ روپے کا کرایہ ہے. جناب جو ڈائریکٹرز جو کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو باہر کے لوگ جو ادھر کمپنیز بنا رہے ہوتے ہیں, جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے جو مالکان اور ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کے گھر کا کرایہ 25 لاکھ 50 لاکھ روپے. کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اینگرو کارپوریشن جیسے بڑے ادارے کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ کس طرح سے میں کہتا ہوں عالی شان بادشاہوں شہنشاہوں والے ان کو جو مراد ملنے ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اگر ہمارے ممبر آف اسمبلی ایم این اے اگر 2 لاکھ کما رہے ہیں 4 لاکھ کما رہے ہیں اور پراڈوں میں گھوم رہے ہیں تو ہمیں بڑے آنکھوں میں چبھنے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ جناب دیکھیں آپ کے ایم این اے صاحب جو ہے نا پراڈو میں گھوم رہے ہیں, مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جناب وہ پراڈو ان کی اپنی ہوتی ہے اور وہ پیسے لگا کر ہی الیکشنز میں آتے ہیں اور پھر ان کا کام جو ہوتا ہے کہ قانون سازی کرنا ہوتا ہے, مگر انہیں ہم ان چکروں میں لگا دیتے ہیں کہ جناب کے لیفٹ رائٹ کے چکروں میں لگا دیتے ہیں اور فوکس جو ہے جو مہنگائی ہے اس کی طرف نہیں جاتا. ہم آپس میں لڑائی میں لگ جاتے ہیں کہ جناب تیر نے غلط کیا, پتنگ نے غلط کیا اور بیٹ نے غلط کیا اور جناب شیر نے غلط کیا. ارے بھائی ہم کب تک اپنے ہی لوگوں کو گالیاں دیتے رہیں گے, کب اور تک ہماری اپنے تو ہی لوگوں کی برائی سیاست کریں میں گے؟ صرف تنقید ایک دوسرے پہ کرنا ہے, مطلب بہت عجیب سیاست ہے ہماری. دیکھیں میں نے ابھی تک کسی سیاستدان کو یہ نہیں کہتے دیکھا کہ جناب میں بے شک الیکشن ہار گیا مگر میں نے اپنے اس علاقے کے لیے کام کیا. نہیں, ایسا نہیں کچھ بھی جناب. نہیں. اچھا اب میں یہ بھی نہیں دیکھا میں نے کہ جناب میں چاہے حکومت میں آؤں یا نہیں آؤں مگر میں پاکستان کے لیے کام کروں گا, میں اپنے علاقے اپنے شہروں کے لیے کام کروں گا. پچھلے کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں کراچی کو پانی ملے گا, کراچی کو پانی ملے گا. ایک جماعت کہتی ہے دیکھیں جناب انہوں نے ابھی تک پانی نہیں لایا, دوسری جماعت کہتی ہے اب ہمیں لائیں ہم پانی لائیں گے, اور پھر وہ جماعت دوسری جماعت کے ساتھ دوستی بھی کر لیتی ہے جب ان کو پتا لگتا ہے کہ جناب ووٹ کے نمبرز کم آ رہے ہیں چلو ہم ان سے دوستی کر لیتے ہیں. کل تک جو ان کے دشمن تھے وہ دوست کر لیتے ہیں تاکہ جناب میئر ہمارا لگ جائے. وہ کہتے ہیں جناب ایک آتا ہے کچھ اور, مطلب الزامات میں یہ کہوں گا چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, آپ دیکھیں سیٹ ایڈجسٹمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح کر لیتے ہیں طاقت میں آنے کے لیے, مگر کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنے ایجنڈا پہ قائم رہے اور کہیں کہ جناب ہم نے اگر پی ٹی آئی کو غلط کہا تو ہم پی آئی کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے, اگر ہم پیپلز پارٹی کو غلط کہہ رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نہیں آئیں گے, ہم اپنے ہی اداروں میں اپنے ہی ارادوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. مگر ہم اپنے اداروں کے ساتھ رہتے ہیں نہ ہم اپنے سیاستدانوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ چیزیں عوام نے کس سے دیکھا؟ اپنے لیڈر سے ہی دیکھا ہے نا جناب. وقت و حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں جناب, وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں جناب, وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور کیا ہماری عوام بھی اتنی بیوقوف ہے کہ ہم اپنے ان لیڈروں پہ جن پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں, جن کا ووٹ بینک اسی لیے ہوتا ہے کہ جناب وہ لوگ پرفارم نہیں کر رہے ہیں آپ ہمیں موقع دیں. ہم آپ کو کیسے موقع دیں؟ جب ہم آپ کو موقع دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سیاست میں سب جائز ہے اور آپ ایڈجسٹمنٹ آف سیٹس کر دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں جیسے بھی اپنا ووٹ دوں گا میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے منصوب کے مطابق اپنے جو ان کے جو ارادے ہیں, جو ان کے پلانز ہیں ان کے مطابق کھڑے رہیں, چاہے وہ لیڈر بنے یا نہ بنے, چاہے وہ پرائم منسٹر بنے یا نہ بنے. آپ دیکھیے نا اس ملک کا مسئلہ یہی آتا ہے کہ دیکھیں کبھی آپ پی ڈی ایم بنتی ہے تو کبھی پی ٹی آئی ایم کیو ایم کے ساتھ بنتی ہے, کبھی کچھ بنتی ہے. آپ اپنے لیڈروں سے کہیں کہ جناب اصولوں پہ رہیں, اگر آپ کسی کو
चोर कहते हैं तो